بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری آپ کی ملاقات ہفتے میں 2 مرتبہ اس پروگرام یعنی سیرت النبی کے حوالے سے ہوتی ہے. پروگرام سیرت النبی کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ. اسٹوڈیو کراچی ہے ہمارا. ظاہر ہے کہ ہم یہیں سے گفتگو کرتے ہیں، ساری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے. اور ARYQ TV جو ہے وہ اس حوالے سے مجھے کوئی مبالغے والی بات نہیں اور یہ کہنے میں کوئی عار بھی نہیں ہے کہ ARYQ TV کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے سیرت النبی کے حوالے سے ایک اتنا تسلسل کے اعتبار سے ایک پروگرام شروع کیا ہے جو اب تک کسی اور چینل پر دیکھنے کو نہیں ملا ہے. اور یہ اعزاز QTV کو حاصل ہے اور QTV کے حوالے سے یہ سعادت ہمیں بھی ملی ہے کہ ہم سیرت النبی کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو کریں. اور یہ گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو جب تک وہ نمونہ ہمارے سامنے مکمل نہیں ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے بجا لائیں. اور اطاعت رسول کے تقاضے بھی اللہ کے احکامات میں سے اہم حکم ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا کہ بلکہ ہمیں سعادت ملی کہ ہمیں سیرت کا پروگرام کرنے کا موقع ملا. اور اب تک آپ کم و بیش 600 پروگرام دیکھ چکے اور یہ 600 سے اگلی قسطیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ شجاع الدین شیخ صاحب تشریف فرما ہیں. شجاع الدین شیخ صاحب جو ہے بے پناہ مصروفیات کے باوجود اس پروگرام کے لیے خاص طور پر اپنا وقت اسپیئر کرتے ہیں اور ظاہر ہے یہ ایک ایسی سعادت ہے کہ جو انہیں بھی میسر آئی ہے. اور یہ بیان جو ہے اور انہوں نے تو اس حوالے سے اور کام بھی کیے ہیں، سیرت کے حوالے سے بھی اور قرآنک کورسز کے حوالے سے بھی اور نصاب کی تدوین کے حوالے سے. یہ سب وہ کام ہیں کرنے کے جو باقی رہنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے کام کریں جو ہماری زندگیوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں. پچھلے پروگرام کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی وہ دعا کے حوالے سے ہو رہی تھی، تو انشاءاللہ شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں پچھلے پروگرام کا اور پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیے کیسے مزاج ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. رمضان کے بعد کی مصروفیات اپنے تسلسل سے جاری ہیں الحمدللہ. بلکہ کم تو نہیں ہوئی ہوں گی. نہیں، اللہ تعالیٰ بس خیر کے کاموں کے لیے کمی نہ کرے، ہمیں مزید کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو. رمضان میں اضافی مصروفیات ہو جاتی ہیں، رمضان کے بعد روٹین کی مصروفیات، لیکن روٹین کی مصروفیات بھی ہماری تو کم، شجاع صاحب کی تو بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ وہ کام ہیں جو باقی رہنے والے ہیں. جب ہم نہیں ہوں گے اور ہمارے پیچھے کچھ کام ایسے ہوں گے جسے دوسرے کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے یہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں بھی تھوڑا بہت عطا کر دیں گے اپنے کرم سے، ورنہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ملنا ہمیں کچھ. تو پچھلا پروگرام جو ہے وہ ہمارا دعا پہ ختم ہوا. جی، دعا پر بھی ہم کلام کرتے کرتے آگئے تھے اور ہم نے جو گفتگو رکھی تھی وہ ماہ رمضان کے بعد شوال کی تھی، اور شوال کے بعد اگلے 11 مہینے جو بقیہ ہیں 10 مہینے ان کی بھی تھی. تو ہم نے شوال کے روزوں کا بھی ذکر کیا اور ہم نے یہ ذکر کیا کہ فرض روزوں کے علاوہ نفل اور مسنون روزوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. جیسے ہم فرض نماز کی فرض رکعتوں کے سوا سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو فرض روزوں کے علاوہ نفل اور مسنون روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پھر شوال کے 6 روزوں کا ذکر کیا گیا، ذی الحجہ کے 9 روزوں کا ذکر ہوا، محرم کی 9-10 تاریخ کے روزے کا اشارتاً بات آئی، پیر جمعرات کے روزوں کا ذکر آیا، قمری تاریخ چاند کے اعتبار سے یعنی 13، 14، 15 ایام 20 کے روزوں کا ذکر ہے. ایک تو ہم نے یہ کلام کیا. دوسری بار ہم نے یہ جانی کہ ماہ رمضان 1 مہینہ اتنی محنت ہم نے کی، تو اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ تو لینے کی کوشش کریں. ایک بات ہم نے گزشتہ پروگرام میں یہ کی تھی کہ ایک روزے کا حاصل بہت بڑا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تو رمضان کے روزوں میں ہم نے حلال چھوڑ دیا تھا، تو اب حرام کو تو چھوڑیں، یہ روزے کا حاصل نکلنا چاہیے. پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ زندگی بھر کا روزہ کیا ہے،
زندگی بھر کا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اور ایک مسلمان بچی جب بالغ ہو جائیں تو شریعت کے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں اور یہ روزہ مرتے دم تک چلے گا. اور پھر ہم نے یہ جانا کہ یہ روزہ جو مرتے دم تک چلے گا اگر ہم نے رکھ لیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا, گناہوں سے ہم نے بچنے کی کوشش کی, اطاعت میں مستقل آگے بڑھے, اور اطاعت سے مراد 24 گھنٹے بندگی والا معاملہ, تذلل عبادت کی ہم نے بات کی تھی, 24 گھنٹے جھکنا, تو افطار انشاءاللہ پھر وہ حوض کوثر پر ہوگی انشاءاللہ, اور دیدار ہوگا رب کائنات کا, تو وہ ہماری عید ہوگی. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ہم نے عید کے فلسفے کو بھی جانا. عید الفطر میں صدقہ فطر پہلے, پھر نماز ہے. ہماری عید بھی, ہماری خوشی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع. ہم نے عید الاضحیٰ کو جانا, وہاں نماز پہلے ہے اور قربانی کا معاملہ بعد میں ہے. تو حکمت بھی بتا دی گئی تھی کہ عید الفطر کی نماز قدر تاخیر سے ہوتی ہے, عید الاضحیٰ کی نماز قدر جلدی ہوا کرتی ہے, اور اس میں جہاں اللہ کا حق ادا ہوتا ہے وہاں مخلوق خدا کا حق بھی ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ رمضان چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ اعمال ختم نہیں ہو گئے. اللہ کی اطاعت تو 24 گھنٹے کا معاملہ, لیکن ہاں رمضان میں گناہوں کی بخشش ہے, مغفرت ہے, قدر کی رات ہے, بہت ہی قیمتی اوقات ہیں. لیکن ہم اگلے رمضان کا انتظار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ تو ہر رات میں اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا اور پکارتا ہے کہ اس سے مانگنے والا ہو تو میں اس کو عطا کر دوں. تو جب ہم, اور ہم نے قرآن پاک کی آیات پیش کی تھی کہ جب پکارنے والا اللہ کو پکارے, احادیث پیش کی تھی, دن میں پکارو رات میں پکارو, اللہ سنتا ہے. تو دین اینڈ دیر ہمیں سچی پکی توبہ کرنی چاہیے. توبہ کا تذکرہ بھی ہم نے کیا تھا. توبہ کا حاصل گناہوں کو چھوڑ دینا ہے, اطاعت پر آ جانا ہے, اور مخلوق کے ساتھ گڑبڑ کیے تو مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرنا یا ان کے مالی حق لوٹانا بھی ضروری ہوگا. یہ مباحث سے پھر ہوتے ہوتے بعد دعا کی طرف آئی تھی. دعا کے لیے محض رمضان کا انتظار نہ کریں, اور رمضان میں بھی ہم نے اللہ کو پکارا, آج بھی اللہ کو پکارے, مبارک راتوں میں, مبارک دنوں میں بھی اللہ کو پکارا جائے, مبارک مقامات پر بھی اللہ کو پکارا جائے. مگر اللہ کہتا ہے جب پکارو کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کا حوالہ دیا گیا. البتہ بات آئی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے. اللہ کہتا ہے تم بھی تو میری مانو, میری فرما برداری تو کرو, نافرمانی کو تو چھوڑو, تو میں بھی تمہاری بات سنوں گا, تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. ایک بات آپ کی اجازت سے جو پچھلے پروگرام میں رہ گئی تھی, وہ میں چاہوں گا کہ اس وقت ایڈ ہو جائے. رمضان کے بعد پوری زندگی کا روزہ بھی, رمضان کے بعد نفل روزوں کا اہتمام بھی, رمضان کے بعد بھی تقویٰ کا تسلسل بھی, بلکہ 2 باتیں میں چاہوں گا ایڈ ہو جائیں. رمضان کے بعد رمضان کا تحفہ قرآن ہے جو ہمارے پاس ہے. جیسے دیکھیں مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے, 2-4 دن کے لیے آتا ہے, کوئی 10-12 دن کے لیے آتے ہیں باہر سے مہمان, یعنی بیرون ملک سے مہمان آتا ہے اور چلا جاتا ہے. لیکن مہمان تحفہ لاتا ہے, تحفہ ہمارے پاس رہتا ہے, اور تحفے کی قدر کی جاتی ہے. اگر کسی مہمان کو پتہ چلے نا ہم نے اس کے تحفے کو یوں کر دیا, فلاں چیز ہی تھی, وہ ناراض ہو جائے گا. تحفے کی قدر کی جاتی ہے. رمضان ہر سال آتا ہے, مہینے بھر کے لیے چلا جاتا ہے. رمضان کا تحفہ قرآن پاک ہمارے پاس رہ جاتا ہے. تو ہم چاہیں گے اس پر بھی کلام آگے ہم کریں کہ رمضان کے بعد قرآن اس کا تحفہ ہے, اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا. اور آخری بات اس میں یہ ہے, رمضان میں ایک ماحول بنا ہوا تھا, سب لوگ اچھے مسلمان تھے ماشاءاللہ, مسجدیں بھری ہوئی تھیں, تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے, صدقہ خیرات کا اہتمام ہو رہا ہے, خیر کے کام بھی ہو رہے ہیں, نوافل کی کثرت بھی ہو رہی ہے, تراویح کا بھی اہتمام, اعتکاف بھی کیا جا رہا ہے, نمازیں بھی پوری ادا ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. ماحول تھا, ماحول کی برکت سے نیکی کرنا آسان تھا. اب رمضان کے بعد وہ رمضان والا ماحول تو نہیں. تمہارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ سوسائٹی ود ان سوسائٹی, اب اپنی سوسائٹی بنانی پڑے گی, اپنا ماحول کریٹ کرنا پڑے گا, خیر کا ماحول, نیکی کا ماحول, نیک لوگوں کا ماحول. قرآن پاک کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو, تقوی, اور صادقین کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. تو اب ہمیں ماحول تلاش کرنا پڑے گا, بلکہ ماحول بنانا پڑے گا, نیک ماحول سے جڑنا پڑے گا جہاں ہم خیر سیکھ سکیں, شر کا پتہ ہو کہ شر سے بچ سکیں, اور ایسے ساتھی ہمارے ہوں جو ہماری معاونت کرے خیر میں آگے بڑھنے اور شر سے بچنے کے اعتبار سے. یہ 2 باتیں میں نے, ایک رمضان کا تحفہ قرآن, 2 ماحول نہیں ہے اب تو ماحول بنانا اور ماحول سے جڑنا پڑے گا. یہ میں نے چاہا کہ یہ بھی آج کی گفتگو میں ایڈ ہو جائے. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. تو شیعہ صاحب نے ایک موضوع کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف کیا ہے, اور پچھلے پروگرام میں جو ہو رہا تھا تو میرے ذہن میں کچھ باتیں آ رہی تھیں قرآن کے حوالے سے, اور میں چاہتا تھا اس پہ گفتگو کروں, وہ ذہن سے محو ہو گئی, اور بات دعا پہ اور اس پہ ختم ہو گئی. اور بات جو ہے وہ یہی تھی کہ قرآن کا رمضان میں تو ہم نے کلام پاک پڑھ لیا ہے, کسی نے 2 پڑھے, کسی نے 3 پڑھے, کسی نے 4, وہ بہت اچھا کام کیا ہم نے, 2 پڑھے, 3 پڑھے, 4 پڑھے, اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا. لیکن 2, 3, 4 کلام پاک کی تلاوت کی تکمیل کرنا مقصود نہیں ہے, ثواب مل جانا ہے.
مقصود یہ ہے کہ میں یہ اپنا اعتراف کروں کہ اس قرآن کو میں نے اس رمضان میں سمجھنے کی کوشش کی، ایک آیت بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ جی، تو اب چاہتے ہیں ہم کہ اس نقطے پر بھی کلام ہو جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے تزکیہ فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے احکام کی تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی حکمت کی باتیں سکھائیں۔ یہ 4 باتیں گزشتہ پروگرام میں آپ نے اس دعا کا ذکر فرمایا تھا جو 2500 سال کے بعد قبول ہوئی تھی نا۔ وہ کون سی دعا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ربنا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کی جانے والی دعا ہے وہ۔ تو ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما، وہ یہ 4 کام کریں، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کریں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ ان کو احکام کی تعلیم دیں، ان کو حکمت سکھائیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ یہ 4 کام ہیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بنیادی طور پر قرآن کریم کے ذریعے انجام دیے، اور حسن اتفاق دیکھیں کہ قرآن پاک میں 4 باتیں 4 مرتبہ ہی آئی ہیں۔ البقرہ میں 2 مرتبہ، آیت 129 151 میں، پھر آل عمران میں آیت نمبر 164 میں، پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں 4 باتیں دہرائی گئیں۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا روادان قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل امین کو قرآن سناتے تھے، دور فرماتے تھے، آخری مرتبہ 2 مرتبہ، آخری سال جو حیات طیبہ کا تھا ماہ رمضان، تو آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ تو گویا خود حضور نے ماہ رمضان میں بھی اور ادر دین رمضان بھی قرآن پر فوکس کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جمعے کا خطبہ کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن کی تلاوت کرتے، لوگوں کو تذکیر فرماتے۔ مکہ مکرمہ کے 13 برس لوہے کی تلوار نہیں چلی، قرآن کی تلوار چلی، قرآن کے ذریعے جہاد ہوا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 52 میں ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی علیہ السلام اس سے بڑا جہاد کیجئے قرآن کے ذریعے۔ بدر کے 313 جو رمضان 2 ہجری میں دکھائی دیتے ہیں، ہجرت کے 2.25 برس بعد کم و بیش، بدر کے 313 کہاں سے پروڈیوس ہوئے؟ وہ جو کہا کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہیرا پہلے۔ تو ہیرا میں قرآن عطا ہوا، اس قرآن کے ذریعے آپ نے افراد تیار کیے، پھر وہ بدر کے میدان میں اترے۔ آج ہمیں بھی قرآن کو اس معاشرے کے اندر عام کرنا ہوگا۔ اور آپ نے کیا اچھی بات بیان فرمائی، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 5 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل کی، الحمدللہ رب العالمین، ثواب مل گیا، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن قرآن حکیم صرف ثواب کی کتاب تو نہیں نا، قرآن کریم تو ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت، متقین کے لیے ہدایت۔ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم نے کیا پڑھا؟ ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کن باتوں سے ناراض ہو رہا ہے، ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوگا، ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کے لیے کیا رہنمائی دی، میں اگر باپ ہوں تو کیا رہنمائی دی، میں شوہر ہوں تو کیا رہنمائی دی، میں اگر ایک ذمہ دار ہوں تو مجھے کیا رہنمائی دی، میں رشتہ دار ہوں تو کیا رہنمائی دی، میں پڑوسی ہوں تو کیا رہنمائی دی، مجھے تو نہیں پتہ۔ یہ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں آج۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہوں، اتنا بڑا مہینہ اللہ نے ہمیں دے دیا، اتنی چلت پھرت رمضان میں ہو گئی، اتنی نیکیوں کا اہتمام ہو گیا، اتنا قرآن پڑھنا پڑھانا ہو گیا، اور امت کو یہی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہوا۔ تو بہت بڑا سوالی نشان ہے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے۔ ناظرین ایک وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت اچھی بات ہے، قرآن حکیم ہم نے پڑھا، میں نے بھی پڑھا، آپ نے بھی پڑھا۔ بار بار قرآن حکیم کو دہرانے سے، پڑھنے سے ایک فائدہ یہ تو ہوتا ہے کہ وہ رواں ہو جاتا ہے، ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری زبان پر لفظ جو ہیں جو پہلے نہیں چڑھ رہے ہوتے وہ روانی کے ساتھ ادا ہونے لگتے ہیں، اور یہ کہ جو بار بار پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو غلطیاں رہ جاتی ہیں وہ درست ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہ کہ ہم بہتر طریقے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارا مسئلہ اس سے حل نہیں ہو رہا۔ میں اصل میں یہ نصیحت اپنے آپ کو کر رہا ہوں، آپ کو نہیں۔ مسئلہ ہمارا اس سے حل نہیں ہوتا، میرا مسئلہ اس وقت حل ہوتا ہے جب میں اسے سمجھوں، اور اب یہ ایک ذرا مجھے بہت ڈیفیکلٹ اور مشکل کام لگتا ہے قرآن سمجھنا۔ اس کے لیے ایک آسان طریقہ جو ہے وہ شاید یہ ہو کہ ہم بہت زیادہ نہ پڑھیں، 1 رکوع یا 2 رکوع طے کر لیں روزانہ کے۔ ہم 2 رکوع جو ہیں ہم یہ کر لیں کہ بھی شوال سے ہم شروع کرتے ہیں کہ 2 رکوع جو ہیں وہ ہم تلاوت کر لیں، اور آپ جس مسلک کے بھی آدمی ہیں، آپ کا جو بھی اب پوائنٹ آف ویو ہے، جو بھی مکتبہ فکر ہے، اس مکتبہ فکر کے کسی جید عالم کا ترجمہ و تفسیر لے لیں ہم، اور
میں نے جید عالم کہا ہے، مطلب سب کے نہیں، جو آپ کے مسلک کے تحت مستند ہے ان کا ترجمہ لے لیں، اور 2 رکوع جو ہیں انہیں پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر اچھی طرح پڑھ کے دیکھ لیں کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور کیا کیا ہے، اور سال بھر اگر یہ پریکٹس رکھیں، اور اس کا ہمیں حکم بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ صاحب کثرت نہیں چاہیے اعمال کی، اگر قلیل بھی ہوں لیکن تسلسل کے ساتھ ہوں تو اللہ کو پسند ہے وہ۔ حدیث مبارک میں ذکر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو باقاعدگی سے کیا جائے، خواہ وہ قلیل کیوں نہ ہو، وہ عمل جو مستقل مزاجی سے کیا جائے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، خواہ وہ قلیل ہو، اور کثرت کے ساتھ کیا جائے اور اس کے میں تسلسل نہ ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے کیا اچھی بات بیان فرمائی کہ 1 رکوع سے آغاز کر لیں، 2 رکوع سے آغاز کر لیں، اور جن اہل علم پر مستند ہو، جنہوں نے باقاعدہ، یعنی ایک ہماری مراد ہے کہ 14 صدیوں کی امت کی چین چلی آ رہی ہے نا، ان سے وہ جڑے ہوئے ہوں، ورنہ ہر گلی کونے کے اوپر ایک بندہ 2 ترجمے پڑھ کے اپنی رائے قائم کرنا شروع کر اور دے۔ آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے تو ہر آدمی مفتی اور ہر آدمی مفسر، معاف کیجیے گا، اور ہر آدمی جو شیخ الحدیث بنا ہوا ہے، مفت میں، ہاں مفت میں مفتی بنا ہوا ہے۔ اللہ محفوظ اللہ رکھے۔ معاف ٹھیک۔ اچھا، اگلی بات یہ کہ اس کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں، بلکہ الحمدللہ ایک خطاب جمعہ اسی موضوع پر کیا کہ کتنے پہلو ہو سکتے ہیں۔ گھر میں گھر والوں کے ساتھ طے کر لیں، کھانے پہ بیٹھ جائیں رات کو 10 منٹ کے لیے، سب گھر والے شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر روزانہ مشکل لگتا ہے تو ہفتے میں چھٹی تو ہوتی ہے نا کسی کی، اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، 1 گھنٹہ لگا لیں، ڈسکشن موڈ کے اندر آ جائیں۔ اچھا، پڑھنا ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے تو بہت سے لوگوں کا آڈیو ویڈیو میں دستیاب ہے، کیوں ٹی وی پر بھی نشر ہوتا ہے قرآن پاک کا پورا ترجمہ الحمدللہ، اور رمضان شریف میں بھی ہوا اور اس رمضان کے بعد بھی ریپیٹ ہوتا ہے، مختلف پروگرامز اور بھی ہیں، ان سے استفادہ کر لیں۔ اسی طریقے پر اگر اس بات کو بڑھایا جائے تو اسکولوں میں یہ کام ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے، یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے، تعلیمی تجارتی اداروں میں ہو رہا ہے۔ بھئی ظہر کی نماز کے ساتھ 10 منٹ کا قرآن کا بیان، ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کے اونر نے طے کیا اور 3 سال میں قرآن پاک مکمل ہو گیا، ترجمے تشریح کے ساتھ انہوں نے سیلیبریٹ کیا، کھانا کھلایا لوگوں کو الحمدللہ۔ تو ایسے بہت سارے امکانات ہیں، تو پڑھ کر بھی ہو سکتا ہے، آڈیو سن کر بھی ہو سکتا ہے، ویڈیو دیکھ کر بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑی محنت کرنا پڑے گی۔ اچھا، صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بڑے صحابہ، جید صحابہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سورہ زلزال کو سمجھ کر پڑھیں، 8 آیتیں، سورہ تکاثر کو سمجھ کر پڑھیں، کم و بیش 8 آیتیں ہیں، یہ ہمیں زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ ہم پورا قرآن پاک پڑھ جائیں اور ہمیں سمجھنا ہے۔ اچھا، یہ ان کی عاجزی ہے، وہ تو عربی جانتے تھے اور حضور کے تربیت یافتہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا بھی پہلو جو وہ بیان کر رہے ہیں وہ کوالٹی کا ہے، کوانٹٹی کا نہیں ہے۔ ہم چند آیات پڑھیں، چھوٹی صورتیں، زلزال، سورہ تکاثر، سمجھ کر پڑھیں، یہ ہمیں زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ ہم پورا قرآن پاک پڑھ جائیں، ہمیں سمجھنا ہے۔ البتہ یاد رہے، ہم قائل ہیں بغیر سمجھے بھی قرآن پاک کی تلاوت کوئی کرے گا تو اجر ملے گا، ملنا ہے، یہ آپ نے بھی فرمایا، میں نے بھی عرض کیا، اور ہر حرف پہ ملے گا، 10 نیکیاں ملیں گی، ہر حرف پہ ملے گا، جی، چاہے وہ الف لام میم جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، جن کو ترجمہ ہمیں نہیں آتا، ان کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن جیسے یہ حدیث ہے ایک حرف پہ 10 نیکیاں، یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں، تو دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت مراد نفل سے زیادہ افضل ہے۔ اب آپ اجر دیکھیں، ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل مراد نفل نماز ہے، 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ تو گویا ہمیں فہم قرآن کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ کی اجازت سے میں ناظرین کے سامنے 2-3 آیتیں پڑھتا ہوں عربی میں اور پھر ترجمہ کرتے ہیں، فرق خود ہی واضح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سب کو ایک حصہ یاد آ جائے گا اس کا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اگلا حصہ سب کو یاد ہے، وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ دوسرا مقام، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تیسرا مقام، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ فبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اب عربی میں پڑھا، ترجمہ ابھی کر لیتے ہیں، ثواب تو مل گیا۔ اب ترجمہ سنیں،
پہلا مقام سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24، تمہارے رب نے طے فرما دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اگر ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف بھی نہ کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان سے نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندھوں کو شفقت اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے ان کے سامنے جھکا اور بچھا کر رکھنا، اور دعا کرنا اے میرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما جیسے میں چھوٹا تھا انہوں نے شفقت کے ساتھ میری پرورش کی۔ ایک منٹ جی ناظرین محترم، یہ خاص طور پر مرد حضرات عموماً یہ تلاوت جو ہے وہ نماز فجر میں عموماً امام صاحب کرتے ہیں۔ اب یہ جو پورشن ہے پورا آیات کا، یہ جو ہم نے سنا ہے ابھی، یہ روزانہ پڑھا جاتا ہے کم و بیش، یہ ہر دوسرے تیسرے دن پڑھا جاتا ہے، پلے نہیں پڑتا کہ امام صاحب کر کے آئے کہ وہ رکعت پوری ہو گئی۔ اگر یہ جو ترجمہ ہے یہ سن کے ہر آدمی پڑھ رہا اور بچے کے یا نوجوان کے سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو مجھے بڑی بے تکلفی سے یہ بات کہنی چاہیے کہ اس کے والد صاحب بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جی، اور ابھی صرف ترجمہ ہوا ہے، اور بس ذہن میں رہے یقین کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہ کہو، نہ جھڑکو، اور نرمی سے بات کرو، اور کندھے شفقت اور عاجزی سے جھکا کر رکھو۔ تشریح کر دیتا ہوں، یہ سب کر کے بھی حق ادا نہیں ہوگا، دعا کرو میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح میں چھوٹا تھا شفقت کے ساتھ انہوں نے مجھے پالا تھا۔ اب اگر یہ ترجمہ ذہن میں ہو، کبھی یہی امام صاحب نماز کے بعد ترجمہ بھی کر دیں، جی کبھی بندے سن کر آئے ہو ترجمہ، تو کلک تو ہوگا نا کہ 2 دن پہلے اماں کے ساتھ تلخی ہوئی تھی، 6 دن پہلے ابا کے سامنے میں نے سختی سے بات کی تھی، ہاں 3 دن ہو گئے میں نے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی، ایسے بھی نہنجار ہے نا، 3 دن کے 3 سال ہو گئے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کی، یاد دہانی کرانی پڑتی۔ اچھا دوسرا مقام کیا تھا؟ آل عمران کی 185 آیت نمبر۔ اچھا یہ الفاظ تو بڑے مانوس ہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ جو جہنم سے بچایا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کون کہہ رہے؟ اللہ فرما رہے سب کچھ پیش ہوگا، تو لوگوں سے چھپ کر آیا ہوں، اللہ سے چھپ نہیں سکتا۔ کامیابی کیا ہے؟ 10 کروڑ روپے میرے جیب میں آ کے، نہ جہنم سے بچے جنت میں داخل کیے گئے، یہ کامیابی۔ دنیا دھوکہ فریب پہ کھو مت جانا۔ اور تیسرا مقام سورہ عبس و تولی کے آخری الفاظ ہیں، قیامت کی ہولناک، اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اس سے بڑھ کر دور بھاگے گا اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہو جائے گی جو ساری فکروں سے آزاد کر دے گی۔ یہ ہولناکی ہے قیامت کے دن کی۔ اگر یہ ترجمہ ذہن میں ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان۔ آدمی آ کے گھر پہ یہ کہے کہ دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے، میرے آسرے میں مت رہنا، میں کچھ بھی نہیں کروں گا، میں اپنے چکر میں لگا ہوا ہوں گا۔ ماں کہے کہ دیکھو ماں ضرور ہوں میں، لیکن میں وہاں ماں نہیں ہوں گی، وہاں بھائی مجھے اپنی پڑی ہوگی۔ تو جب سب ایک دوسرے، اچھا یہ لا تعلقی اگر دسترخوان پہ ہی طے ہو جائے، گھر میں ہی طے ہو جائے کہ بھائی دیکھو میرے آسرے پناہ رہنا، میں وہاں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی پڑی ہوگی، لہذا اپنا انتظام خود کرنا، تو آدمی کیوں ہل جائے آدمی۔ یہی جو بات آپ نے بیان فرمائی، سورہ مریم کی آیت نمبر 95، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہے۔ 6 مرتبہ قرآن حکیم میں آتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر گھر والوں کو یہ کلیئرٹی، ہاں ہم ان آیات کو بھی بیان کریں گے کہ جہاں قرآن کہتا ہے ایمان پر فیملی ہو، ماں باپ بھی ایمان پر ہو، اولاد بھی ایمان پر ہو، اور مراد ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی ہو، تو اللہ ملا دے گا ان کو جنت میں۔ یہ بھی سورہ طور ہے، سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں جنتی فیملی کا نقشہ ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، صرف کیریئر میں پروفیشن میں نہیں، کاروبار میں نہیں، اولاد نے بھی ایمان میں پیروی کی، اور یہ اولاد کو ملا دیں گے، ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ تشریح میں علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، جنت کے درجات بہت ہیں نا، کوئی اوپر کوئی درمیان، کوئی اللہ نیچے والوں کو اوپر لے جا کر اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا۔ تو ایمان تو گھر میں طے ہو، میں نے اپنا، تم نے اپنا جواب دینا ہے، لیکن اگر ایمان پر ہوں گے
تقوی پر ہوں گے تو اللہ انشاءاللہ تعالی ہولناکی سے بچا کر جنت میں جمع فرما دے گا۔ اب اگر یہ گفتگو گھروں میں چلے تو گھروں کے نقشے کتنے پیارے ہوں گے۔ وہ بھی، اور پھر دوسرے آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر یہ 3 پورشن ابھی 2 مختلف جگہوں سے 3 جگہ سے آیات جو ہیں جمع کر کے شجاع صاحب نے جو اس میں جو تھی کہ ماں باپ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی، بھائی کو سب کو اپنی پڑی ہوئی، اگر یہ ہماری سمجھ میں آ رہا ہو تو ہم تو مطلب بیزاری ہو جائے زندگی کے معاملات میں کہ بھائی سب کچھ بیکار، یہ سب ماں باپ، ہاں یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھو بیٹا جب تک میری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تو میں تمہارے لیے دعا بھی کروں گا، خیر کی دعا بھی کروں گا، مغفرت کی دعا بھی کروں گا، سب کچھ، لیکن جب میرا سانس رک جائے گا اور جب میں چلا جاؤں گا اور پھر جب وہاں ہم سب کی ملاقات ہو، مجھ سے پھر آسرا مت لگانا، توقع نہ رکھنا کہ میں کیا کروں گا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا چونکہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو جب اختیار میں اور ہم نے تو پتہ نہیں کیسے کیسے معاملات جو ہیں وہ طے کر رکھے ہیں کہ ہم تو یوں بخش دیے جائیں گے اور ہم تو یوں بخش دیے جائیں گے، ہم تو یوں بخش دیے جائیں گے، ہاں اللہ اپنے کرم سے چاہے گا تو یوں بخش دیے جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ پکڑے گئے اللہ مانو اللہ حفیظ پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ جی، اور اللہ کے کرم کے بغیر تو گزارا نہیں ہے نا، اللہ کی رحمت کے بغیر تو گزارا بھی نہیں، اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، مستقل کرنا چاہیے۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ البتہ جہاں اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اس کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اس نے جو ہم سے تقاضے کیے ان کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی، اور وہ پتہ چلے گا قرآن حکیم سے، وہ پتہ چلے گا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو اللہ کے بندو، رمضان چلا گیا، رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس ہے، خدا را ترجمے تشریح سے آغاز کریں، گھروں کی مجالس ہوں، مساجد میں ہو اہتمام، آڈیو ویڈیو کا استعمال کر لیں، اچھے ماحول سے جڑیں، اللہ توفیق دے، قرآن کی زبان سیکھیں نا۔ ہم نے انگریزی ماں کے وطن سے تو نہیں سیکھی، باہر آ کر سیکھی نا، دنیا جہاں کی تعلیم کے لیے لوگ جرمن سیکھ رہے ہیں، پاکستان سے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، 1.5 سال جرمن پڑھتے ہیں، پھر ان کی اسٹڈیز شروع ہوتی ہیں، فرینچ سیکھتے ہیں، چائنیز سیکھتے ہیں، جاپنیز سیکھتے ہیں۔ اللہ نہیں پوچھے گا تم نے عربی کیوں نہیں سیکھی، اتنی عربی سبحان اللہ کہ میں قرآن کی تلاوت سنوں یا کروں ترجمہ درمیان میں نہ رہے، اور رحمان کے الفاظ میں یہی بات جو ہم نے ابھی ترجمے میں سمجھی، یہ رحمان کے الفاظ میں سمجھ میں آ رہی ہوں تو فجر میں بھی میری یاد دہانی، ظہر میں نوافل میں خود تو تلاوت کروں گا، سنت میں خود تو تلاوت کروں گا، ظہر اثر، مغرب میں بھی یاد دہانی، عشاء میں بھی یاد دہانی، یہ قرآن تو مستقل یاد دہانی کا ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کو وقفہ لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یاد دہانی اور یقین دہانی کی ہو رہی تھی کہ اگر ہماری چیزیں سمجھ میں، اچھا جب بار بار ہم کلام پاک پڑھتے رہتے ہیں نا تو رواں بھی ہو جاتا ہے اور چیزیں بھی ہماری کچھ، لیکن تھوڑا سا 1 دفعہ 2 دفعہ ترجمے پڑھ لیں اور سرسری طور پہ بھی پڑھ لیں تو پھر وہ چیزیں تھوڑی سمجھ میں آنے لگتی، مطلب جب قرآن میں تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ پورا تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ ضرور ایک توجہ جاتی کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے۔ پھر ہم جا کے اگر دیکھ لیں کہ یہ جو ابھی ہم نے نماز میں پڑھا تھا یا جو امام صاحب نے نماز میں پڑھا تھا اس کا مطلب کیا تھا۔ اگر ہم چلیں یہ کام ہی کر لیں نا کم سے کم کہ امام صاحب نے جو مسجد میں پڑھا تھا وہ تو الگ ہے، جتنی صورتیں ہمیں یاد ہیں، آخری پارے کی صورتیں یاد ہوتی ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کریں، پکی بات ہے، مطلب ہم طے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہم بھی کرتے ہیں کہ جو صورتیں ہمیں یاد ہیں، کتنی، کسی کو 10 ہوتی ہیں، کسی کو 15 ہوتی ہیں، کسی کو 5 ہوتی ہیں، کسی کو مطلب کم از کم 4-6 تو لازمی یاد ہوتی ہیں سب کو۔ بس وہ جو 4-6 یاد ہیں ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے کیا ہے، ان کی تھوڑی سی تفسیر اگر ملتی ہے تو وہ دیکھ لیجئے، ان 4-5 کا ترجمہ یاد کر لیجئے، تو جب نماز ہم پڑھنے کھڑے ہوں گے تو پتہ ہوگا ہم کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ابھی ایک بڑا خوبصورت سا فارمولہ ہے، اور یہ بات ابھی پروگرام کے ختم ہوتے ہی ناظرین 5 منٹ میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا بتائیے۔ سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ الفاتحہ کے 85% الفاظ اردو کے گن لیں، صحیح ایگزیکٹ، حمد، اللہ، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، یوم، دین، یہ پہلی 3 آیتوں کے تمام الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ایا کا چھوڑ دیں، نعبدو میں عبد عبادت، و ایا کا چھوڑ دیں، نستعین تھوڑا سا مشکل ہے اردو میں، استعانت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا
ہدایت سے، صراط مستقیم اردو میں استعمال کرتے ہیں. صراط المستقیم ویسے ہی بولتے رہتے ہیں. صراط الذین میں صراط پھر آ جائے گا، الذین چھوڑ دیں، انعمت انعام سے ہیں، علیہم کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، ورنہ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ٹھیک ہے، اسی سے علیہم جیسے بن جاتا ہے. غیر المغضوبی، غیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مغضوب غضب سے، غضب کیا گیا، ولا الضالین، ضالین میں ضال اردو میں ہے لیکن تھوڑا مشکل ہے. تو 3-4 الفاظ اگر آپ چھوڑ دیں، ایاکا تھوڑا سا مشکل ہے، نستعین اور ضالین، تو 85% الفاظ سورہ فاتحہ کے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بس ابھی پروگرام پورا ہو، ناظرین 5 منٹ لگا لیں اور اگلی جو بھی نماز ادا کریں گے گارنٹی میں دیتا ہوں صرف سورہ فاتحہ پر. ہاں توجہ کر لیں، نماز میں تبدیلی نہ آئے تو بتائیے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بات ہو گئی. اور دوسرا آپ نے فرمایا آخری 5 صورتیں کسی کو یاد ہے، 10 یاد ہے. اچھا یہ بھی جو بچپن سے چلا آ رہا ہے نا، 4 قل شریف یاد ہے ہمیں، دنیا جہاں کی 50,000 چیزیں یاد ہو گئیں، قرآن بس 4 قل، پوری زندگی 4 قل ہی پڑھتے رہیں گے. ارے بھائی آگے بڑھاؤ، 5 صورتیں یاد ہیں، 6 کر لو، 10 کر لو، تھوڑا اور آگے بڑھو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. اور غور کرتے جائیں، جیسے سورہ فاتحہ بڑا آسان ہے معاملہ، اگر قل اعوذ برب الناس پر بھی غور کریں گے نا تو 2-2 3-3 الفاظ ہم پک کر لیں گے، رب تو پک کر لیں گے. تو اگر آپ غور کرتے جائیں گے تو اردو بولنے والوں کے لیے آسان ترین زبان عربی ہے. ہم نے بہت کچھ عربی سے اخذ کیا اردو اصل زبان میں ہمارے اردو زبان کے جو ماخذ ہیں بنیادی وہ 2 ہیں، ایک عربی ہے اور ایک فارسی. اس میں سب سے زیادہ الفاظ جو ہیں وہ ہم نے لغات کہتے ہیں الفاظ کو، لغات ہم نے عربی سے لی ہیں. تو آج آغاز کر لیں انشاءاللہ. پھر جیسے آپ نے ریکمنڈ کیا کہ امام صاحب جو پڑھیں گے وہ تو تلاوت کریں گے، سمجھ میں آئے گی. لیکن جو ہمیں یاد ہیں، جو سنتوں میں 12 رکعت سنت موقدہ تو ادا کرے گا بندہ. کچھ لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں، وتر ادا کرتے ہیں. تو یہ اتنی رکعتوں میں جتنا قرآن میں پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اگلے چند دنوں میں وہ تو میں ترجمہ یاد کر لوں تو آپ اور ہم دیکھیں گے ہماری نمازوں میں کیفیت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا اس 2 فائدے ہو جائیں گے اس سے. کو نمازوں میں جو خشوع و خضوع نہیں ہوتا نا، جسے ہم کہتے ہیں نا نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا دماغ جو ہے وہ غیر حاضر ہو جاتا ہے اور دنیا بھر کے کاموں میں لگ جاتا ہے، وہ بھی آ جائے گا. اور دوسرے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو چیز جو صورتیں پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ دیکھیں گے تو ہمیں نماز میں مزہ بھی آنے لگے گا. اور پھر یہ بھی کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ذرا دیکھ یاد کرنا ہے نا کچھ. جیسے شیخ صاحب نے کہا بھائی 4 قل پہ کب تک گزارا کرو گے، 5ویں بھی کوئی صورت یا 5ویں صورت یاد کرنے کا بھی ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس صورت کو دیکھیے اور دیکھنے کے بعد پہلے اس کا ترجمہ یاد کرنا شروع کیجیے اور اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجیے. جب آپ ترجمہ دیکھ لیں گے تو معنی ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گے، تو یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. جو نا ایک پرسیپشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. پھر وہ چیزیں بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اس طرح کہہ رہا ہے. جی تو پھر پورا سال رمضان کے تحفے کی قدر بھی ہوگی. پھر پورا سال جہاں ثواب مل رہا ہے وہاں رہنمائی بھی ملے گی. پھر پورا سال کا روزہ رکھ سکیں گے، تقوی اختیار کر سکیں گے. پھر پورا سال جو اللہ کو بندہ مستقل مطلوب ہے کہ مرتے دم تک وہ مسلم رہے، وہ مسلم بننے کی کوشش کا بھی آغاز ہو جائے گا. پھر اللہ توفیق دے گا، قرآن پاک کی زبان سیکھیں گے، قرآن پاک کے کورسز ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں گے. پھر اللہ توفیق عطا فرمائے گا، تھوڑا سا اور آگے تفاسیر کا مطالعہ کریں گے. یہ تو لانگ لائف یعنی لائف ٹائم کا پروسیس چلنا چاہیے. ہم نے دنیا جہاں کی کتنی تعلیم حاصل کی ہے، کتنے پاپڑ بیلے، کتنی راتیں کالی کی، کتنے سال اس میں لگائے، کتنا ہمارے ماں باپ نے اس پر پیسہ لگایا، ہم اپنی اولاد کی دنیاوی تعلیم پر کتنا پیسہ، کتنا وقت، کتنی محنت لگا رہے ہیں. اللہ کو حق نہیں کہ اللہ پوچھے کہ میرے کلام کے لیے تم نے کتنا وقت لگایا. توجہ کرے، ترغیب بھی ہم نے دلا دی. ایک آیت کو سمجھیں، ترجمہ بھی، تقاضا بھی، کیا منع کیا گیا، کس بات کا حکم، اس سارے پہلو کے اعتبار سے ایک ایک آیت کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 100 رکعت سے بہتر ہوگا معاملہ، 100 رکعت نفل سے زیادہ اجر ملے گا. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، مساجد ہیں، ادارے ہیں، یقیناً وہاں پر اہتمام موجود ہوگا، اس سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اچھا یہ قرآن حکیم کو ہم کہتے ہیں، آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ہماری بھی سمجھ میں آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ ہم کہتے ہیں قرآن اصل میں عملی کتاب ہے، عمل کی کتاب ہے. مطلب ایسا نہیں کہ قرآن حکیم جو اتنی ضخیم کتاب جو اللہ تعالیٰ نے لکھ کے فرشتوں سے کہا ہو یہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو. جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صحف لکھے ہوئے دیے گئے تھے نا سارے کہ بھئی دے دو جا کے، ایسا نہیں ہوا.
जिस मरहले से रसूलुल्लाह गुजर, जब भी तो कहते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि जिस मरहले से रसूलुल्लाह गुजरते रहे हैं हिदायत आती रही है, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, कानून बताया जाता, नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो, देखो यूं नहीं करो, यूं करो। ये सारी अमली किताबें जो रसूलुल्लाह के अमल से जुड़ी हुई है, कि रसूलुल्लाह जो कुछ करते रहे हैं उसकी हिदायत ऊपर से आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं वही कहता हूँ जो वही कहती है, मैं खुद कुछ नहीं कहता। सूरह नजम में आता है आयत नंबर 3 और 4 में कि मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कुछ इरशाद नहीं फरमाते, जो इरशाद फरमाते वो अल्लाह ताला की तरफ से वही किया जाता है। इसमें एक और अहम नुक्ता क्या है, कुरान हकीम भी वही किया गया हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान हकीम के अलावा भी हुजूर पर वही आई है, गैर मतलू। तो जो हम तिलावत करते हैं नमाज में वो वही मतलू है, जिसकी तिलावत की जाती है वो है कुरान, और जिसकी तिलावत नमाज में हम नहीं करते वो है वही गैर मतलू, जिसको हदीस रसूल कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर जो फरमा रहे, हुजूर जो कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की वही के मुताबिक। मज़ीद बरा हुजूर ने कुरान की अमलन भी तस्वीर हमारे सामने पेश की है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के अखलाक के बारे में आपने क्या फरमाया था? काना खुलुकुहुल कुरान, अल्लाह के पैगम्बर के अखलाक तो कुरान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान तुम अल्फाज में पढ़ते हो, कुरान अगर अमल में देखना हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख लो, तो कुरान जमा साहिब कुरान लाजिम व मलजूम। अच्छा, ये जो शुजा साहब ने अभी कहा ना कि एक वही मतलू है, एक वही गैर मतलू है। मतलू वो है जो तिलावत की जो कुरान में मौजूद है, गैर मतलू है जो कुरान में मौजूद नहीं, रसूलुल्लाह की अहादीस हैं। यानी वही के और भी किस्में थी, यानी रसूलुल्लाह पर वक्तन फ़वक्तन जो है वही आती रहती थी, वो मतलू नहीं थी। एक दिलचस्प मिसाल हमारे नाजरीन के लिए, नमाज अदा करते वज़ू करते ना, पहले वज़ू के 4 फ़राइज़ कुरान करीम में ज़िक्र किए गए हैं। वज़ू के 4 फ़राइज़ का ज़िक्र कुरान करीम में सूरतुल माइदा में आता है, और सूरतुल माइदा तो मदनी सूरत है जो कि 6 हिजरी में कमोबेश नाजिल हो रही। नमाज तो मक्की दौर से चली आ रही शुरू है, ठीक है, लेकिन वज़ू के फ़राइज़ का ज़िक्र कुरान करीम में सूरतुल माइदा में 6 हिजरी में आ रहा है कमोबेश। तो क्या इससे पहले माअज़ल्लाह मुसलमान बग़ैर वज़ू नमाज अदा कर रहे थे? नहीं, वो वज़ू का तरीक़ा अल्लाह ने सिखा दिया। वही गैर मतलू जिब्रील अमीन के ज़रिए हुजूर को सिखा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान तौसीक़ कर रहा है बाद में कि हाँ वज़ू के, जब वज़ू का मामला है तो तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसी जो आपने कहा दर्जनों मिसाल, तो वही गैर मतलूब कुरान पाक में नमाज के औकात का इशारा है, स्पेसिफिक बयान नहीं, स्पेसिफिक आगाज। अच्छा, रुकू का भी, रुकू सजदे क़याम को क़याम करते हैं, वो रुकू करते हैं, वो सजदे करते हैं, लेकिन कितने करते हैं, कैसे करते हैं, इसका कोई तज़किरा नहीं कुरान में। तो इशारा है नमाजों के औकात का, मगर स्पेसिफिक से मेरी मुराद क्या थी? नमाज का आगाज का वक्त, एक नमाज का असर का आगाज का वक्त और इख्तिताम का वक्त, इशा का आगाज का वक्त। वो जिब्रील अमीन आए, हदीस मुबारक में है, एक मरतबा तमाम नमाजें अव्वल वक्त में पढ़ा गए, एक मरतबा तमाम नमाजें आखिरी वक्त में पढ़ा के मुराद बता गए ये अव्वल वक्त है नमाज का। कुरान पाक में तो जिक्र नहीं, कहीं भी नहीं, रकतों का जिक्र नहीं है। अरकान नमाज का जिक्र है, क़याम है, रुकू है, सजदा, मगर पहले क़याम होगा, पहले रुकू होगा, पहले सजदा, कैसे होगा और कैसे होगा, और रुकू कितने, सजदे कितने, रकतें कितनी, वो वही गैर मतलू ने बताया है। तो कुरान जमा साहिब कुरान, ये दीन इस तरह मुकम्मल होगा। इसे कहते हैं हुज्जियत हदीस। जी, कुरान के बाद जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है वो हमारे दीन का सबसे बड़ा माखज़ है, और हदीस के बग़ैर कुरान को समझना जो है वो मुमकिन नहीं है। इस पर फिर अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं हदीस हदिया करवाना चाहता हूँ आप। जी, आज कुरान करीम के ताल्लुक़ से बहुत कलाम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हदीस बैहक़ी शरीफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा कुरान करीम में मशगूल रहा और दुआ ना कर सका तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को बग़ैर मांगे मांगने वालों से बढ़कर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। दोबारा, जो बंदा कुरान करीम में मशगूल रहा, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, तिलावत, समझना, गौर फ़िक्र एंड सो ऑन, जो कुरान करीम में मशगूल रहा, दुआ ना कर सका, अल्लाह इस बंदे को मांगने वालों से बढ़कर बग़ैर मांगे अता फरमाएगा। हदीस शरीफ मुकम्मल। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गयूर है, बंदा कुरान के साथ जुड़े तो अल्लाह महरूम नहीं करेगा। जा तुझे बग़ैर मांगे मांगने वालों से बढ़कर अता करूँगा।
سبحان اللہ۔ اور ناظرین محترم، اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی، اگلے پروگرام کا آغاز اگر یادش بخیر یہیں سے کریں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔